قرآن نے مانوس کرنے کے بہت سے طریقے بتائے، بنیاد بتائی ہے کہ توحید کی بھی دعوت دیں تو ایسے دیں ان کو محسوس ہو کہ ہماری ہے، کامن گراؤنڈ سے۔ یہ قرآن نے کہا، ان سے کہو کہ ہم اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے، یکساں ہے، سیم ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، یہ کہ ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ یہ تمہارے یہاں بھی ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں تو نہیں، ہمارے یہاں یہ کتنے دیوتاؤں کا ایسا کیسے ثابت کریں گے تمہارے یہاں ہے؟ کہیں گے نہیں ہمارے یہاں تو یہ چلا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ دکھائیں گے نا کہ کہاں ہے، اور وہ زیادہ اوتھینٹک جگہ ہے، وہ زیادہ اوتھینٹک اور مستند چیزیں ہیں جہاں وہ ایک اللہ کی بات ہے، اس کو بھی دیکھنا اور سمجھنا ہوگا تاکہ دکھا سکیں۔ اور قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ دکھانا ہوگا، خود قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ان سے کہنا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، ان سے کہو کہ اے کتاب والو، پچھلی کتاب والو، تم نرادھار ہو، تم بیس لیس ہو، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں جب تک توریت کو قائم نہیں کرو، انجیل کو قائم نہیں کرو، اور وہ سب جو تمہارے رب کی طرف سے آئے جب تک اسے قائم نہیں کرو تمہارا کوئی آدھار نہیں۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ انجیل کو چھوڑ دینا، کہیں نہیں کہا توریت کو پھینکو، یہ کہا کہ ہو گئی تبدیلی، لیکن اس میں نور اور ہدایت آج بھی ہے۔ کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، انہیں بلاؤ اس بنیاد کے اوپر کہ ہمارے تمہارے درمیان یہ مشترک ہے، یہ کامن ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے داستان کی زندگی کے واقعات جو قرآن کریم میں دیے ہیں، اس کے علاوہ بعض حصے کچھ صحیح احادیث سے اور بعض فلرز ہیں جو قیاس سے بہت واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ درمیانی حصے میں کیا ہوگا۔ خرافات اور وہ ساری چیزیں جو بات کو ملا دی گئیں اور جو اصل قرآن کے الفاظ ہیں اس کے خلاف ہیں، انہیں میں چھوڑتا گیا ہوں، جو مالائی حصوں کو میں چھوڑتا گیا ہوں۔ یہ حصہ جو ہوتا ہے اسے سمجھ لیں بات کو۔ ابھی کل ہی ایک صاحب نے سوال کیا مجھ سے، مکے میں ایک وادی جن ہے جہاں جن آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، وہاں جو پانی ڈالا جاتا ہے اگر ڈالیں اوپر سے نیچے بہنے کے بجائے نیچے سے اوپر کو چڑھتا ہے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے لائے بھائی؟ انہوں نے کہا یوٹیوب پر تھا۔ میں نے کہا اسے تو چھوڑ دیجئے، یوٹیوب پر تو اس سے زیادہ حیرتناک چیزیں بنائی جا سکتی ہیں کہ بجائے اس کے اوپر چڑھتا ہے وہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، وہ بھی دکھایا جا سکتا ہے، اور بچے بنا دیں گے کہ پانی وہاں سے آسمان کی طرف اڑ رہا ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کے بارے میں بتائیے جس پر آپ کو مکمل یقین ہو کہ ہوائی نہیں چھوڑ رہے ہیں، وہ کہیں ہم نے خود دیکھا، تب بھی میں یقین نہیں کروں گا، تو میں خاص طور سے اس کے لیے سفر کروں گا دیکھنے جانے کے لیے، تب بھی یقین نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ نے اس امت کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزے تھے وہ بھی خلاف قانون نہیں تھے، وہ محسوس ہوتے تھے اس وقت کے لوگوں کو، چونکہ حقائق کا علم نہیں ہوتا یہ کیسے ہوا، اور وہ عقلوں کو حیران کر دیتے تھے۔ ایسے بہت سے زندگی معجزے تھے لیکن قرآن نے ان میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا۔ 300 سے زیادہ معجزے کو لفظ قرآن میں نہیں، قرآن نے اسے آیت کہا ہے ہر جگہ، کہا کہ یہ ہیں آیات، ایک نہیں 6000 سے زیادہ جو اس کلام میں ہیں، اور یہ چیلنج دے دیا کہ اس جیسی 10 کے برابر 10 آیتوں کے برابر ایک سورت لے آؤ، تو قرآن نے اسے معجزے کے طور پہ پیش کیا کہ معجزہ یہ ہے کہ تب سے لے کے آج تک دنیا کوشش کر لے، اب بھی یہ چیلنج باقی ہے، عربی زبان میں ضرور نہیں، چاہے جس زبان میں ہو، پھر مقابلہ کر لیں گے، اس کی 10 آیتوں کے برابر ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ وہ چیلنج آج تک قبول نہیں کیا گیا، جنہوں نے کوشش کی وہ ناکام رہے۔ تو جتنی جنگیں کی، جتنی مار کاٹ ہوئی، اور جتنے بہت سے اس کے اندر زیادہ تر میں ان لوگوں کو جو کفر کرنے والے تھے انہیں شکست ہوئی، ان کے بہت لوگ مارے گئے، انہوں نے بڑے تمام، جس میں ان کے عزیز رشتہ دار بھی شامل تھے، ان کو بڑے اذیتیں دیں، بڑی تکلیفیں دیں، بڑے ستایا۔ اس سب کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک صورت بنا لاتے، سارا مسئلہ ہی نمٹ جاتا، سب بات ختم ہو جاتی۔ یہ تھا معجزہ، اور اس معجزے سے امت دور ہے، خالی پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی لے کے آئے کہ یہ ہیں 10 ہم نے بنا دی، فرانسیسی زبان میں ہیں یا انگلش میں ہیں، آپ عربی چھوڑیے اردو میں، کیا اس سے بہتر 10 کلام بنا سکتے ہیں؟ یا آپ کو معلوم ہے ایسی زبان میں بنائے کہ جو آپ سمجھتے ہیں، انگلش میں بنائے؟ آپ قرآن سے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور یہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں یہ بہتر ہے اور کیوں اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے؟ تو پھر آپ تو اس معجزے سے دور ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں دیا گیا تھا۔ معجزے رسولوں کو دیے جاتے تھے، یہ معجزہ ہر امتی کو دے دیا گیا،
اور ہر امتی کے ہاتھ پر معجزہ ہے، لیکن یہ علمی معجزہ ہے۔ وہ دور آ رہا تھا جب دلیلوں سے بات سمجھی جائے گی، ثبوتوں سے سمجھی جائے گی، ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پر پرکھی جائے گی۔ یہ ہوائی نہیں چلے گی کہ وہ حضرت مریم کی مورتی جو ہے اس سے خون کے آنسو گر رہے تھے، یہاں بھی دیکھا گیا، وہاں بھی دیکھا گیا، وہاں بھی دیکھا گیا۔ ان کے گنیش کی مورتی جو ہے وہ دودھ پی رہی تھی سارے ہندوستان میں، یہ سب نہیں چلے گا۔ یہ ریشنل لوگ نہیں مانیں گے، اندھ بھکت مانیں گے، چاہے وہ کسی مذہب کے ہوں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے اندھ بھکت ہو۔ اب آپ کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ علمی معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کے خزانے اس میں سے ابلتے چلے جائیں گے ہر دور کے لیے۔ جتنا وہ آگے ترقی کریں گے اتنا ہی اس میں سے اور نکل آئے گا، اس سے آگے بڑھتے ہوئے، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ حضرت ابراہیم نے سب کچھ دلیلوں سے سمجھا، اور ہم اس جگہ پر آئے تھے، اس مقام پر آئے تھے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے، اور پھر ایک اسٹیج پر اللہ سے انہوں نے سوال کیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مردے کیسے زندہ ہوں گے۔ گزر چکی تفصیلات، کیسے سمجھایا اللہ نے، کوئی ڈیمو نہیں تھا بلکہ ایک مثال دے کر سمجھایا، سمجھ میں آ گئی، دلیل دی تھی، حضرت ابراہیم کی سمجھ میں آ گیا۔ اس حصے کے اندر ایک بہت اہم بات تھی جو جس کی وقت میں گنجائش نہیں، میں پہلے اسے کور کرتا چلوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ یہ کہا گیا، یہ فرمایا اللہ نے کہ 4 پرندے لو۔ سب سے پہلی بات فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنے آپ سے ہلا لو، خوب مانوس کر لو۔ پھر جب دور دور رکھو گے آواز دو گے تو بھگے چلے آئے۔ پہلے ان کو مانوس کرنا ضروری ہے، ہلانا ضروری ہے، اپنے آپ سے ٹیم کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں، کہتا بات کیا تھی، بات یہ تھی کہ وہ مردے کیسے زندہ ہوں گے۔ سوال نہیں کہہ رہے کہ یہ قوم جدھر میں آ گیا ہوں یہ قوم کیسے زندہ ہوگی، مردہ قوم ہے۔ سوال یہ تھا، اللہ نے یہ بتایا کہ ایسے ہوگی زندہ، تمہیں مانوس کرنا ہوگا پہلے۔ یہ نہیں ہوگا تم کہہ دو ہم نے پہنچا دیا، ہم نے بتا دیا، ان کو بتا دیا کہ یہ ایسا ہے اور بات ختم، ہم نے حجت پوری کر دی، ہم نے پہنچا دیا، اب یہ جانے اللہ جانے ان پر عذاب آئے گا۔ یہ اپنے کندھوں پہ سے اتار کے پھینک دیا جیسے منہ پر مار دیا کچھ، کیوں مان لیں وہ اس؟ تو اللہ نے بتایا محنت کرنی، وقت لگے گا بہت۔ جیسے پرندوں کو ہلانے میں 4 ڈیفرنٹ پرندے، ان کو ہلانے میں کتنا وقت لگتا ہے مانوس کرنے میں اگر وہ جنگل سے پکڑ کے لائے گئے ہیں، ایسے ہی تمہیں محنت کرنی ہوگی۔ اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس سے ہی پہلے جہاں قرآن میں یہ آیت ہے اس سے فوراً پہلے پھر ایک اور نبی کی مثال دی تھی جن کا نام قرآن میں نہیں ہے، بائبل میں، حضرت حزقیل علیہ السلام کی۔ تو ان کا ایک بستی پہ سے گزر ہوا اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ یہ زندہ کیسے ہوگی۔ تو اللہ نے کہا کہ نبوت کی محنت کرنی، وہ محنت تقریباً 100 سال پڑ جائے، اس کے بعد پھر قوم زندہ ہوگی۔ تو یہ محنت ہوتی ہے جس سے قوم زندہ ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم نے فلاں بات کہہ دی تھی، کیوں مان لیں وہ؟ آپ نے اس لیے کہہ دی تھی کہ آپ نے اپنے گھر میں سنا ہے، بچپن سے یہی سنتے چلے آئے ہیں، آپ اسے حق مانتے ہیں۔ انہوں نے جو بچپن سے سنا ہے وہ اسے کیوں نہیں مانے، اسے کیوں مان لیں جو آپ نے سن رکھا ہے؟ اور دلیلوں سے کہنے کے بعد بھی پہلی دفعہ میں اندر سے جو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے وہ نکلتا نہیں ہے۔ ہاں دلیلیں تو پوری ہو گئی لیکن سچ تو وہی ہے جو ہم مانتے تھے۔ اس میں بھی وقت لگتا ہے کہ وہ ہلکے ہلکے ان کے اندر یہ ڈیبیٹ چلے کہ وہ غلط ہے جو ہم مانتے ہیں، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ جب بات فیتھ کی آتی ہے، یہ نارمل باتوں کو تو صابن کون سا اچھا ہے آپ بتائیں، کون سا اچھا ہے، کیوں اچھا ہے، لوگ مان لیں گے۔ جب فیتھ اور ایمان اور دھرم اور ریلیجن اور ان سب کی آتی ہے تو جو کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے وہ دلیلوں کے بعد بھی نہیں نکلتی آسانی سے، اس کے بعد ایک ڈیبیٹ اندر چلتی ہے اور اس میں وقت لگتا ہے اس کے نرم ہونے میں۔ تو اللہ نے کہا کہ پہلے مانوس کرنا ہوگا۔ آپ کو اگر کسی قوم کو کچھ سمجھانا ہے، بتانا ہے، تو طریقے وہ اختیار کرنے ہوں گے جس سے آپ اجنبی نہیں محسوس ہوں، آگے باہر سے کسی اور کلچر کے، کسی اور سبھیتا کے، کسی اور زبان والے۔ ہم یہ پہنتے ہیں، وہ لنگی پہنتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ یہ مانوس کرنا ہوگا۔ قرآن نے مانوس کرنے کے بہت سے طریقے بتائے، بنیاد بتائی ہے کہ توحید کی بھی دعوت دیں تو ایسے دے کہ ان کو محسوس ہو کہ ہماری ہے، کامن گراؤنڈ سے۔ یہ قرآن نے کہا، ان سے کہو کہ ہم اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے، یکساں ہے، سیم ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور یہ کہ ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی۔ یہ تمہارے یہاں بھی ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں تو نہیں، ہمارے یہاں یہ کتنے دیوتاؤں کا ایسا، کیسے ثابت کریں گے کہ تمہارے یہاں ہے؟ وہ کہیں گے نہیں ہمارے یہاں تو یہ چلا آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ دکھائیں گے نا کہ کہاں ہے، اور وہ زیادہ اوتھینٹک جگہ ہے، وہ زیادہ اوتھینٹک اور مستند چیزیں ہیں جہاں وہ ایک اللہ کی بات ہے، اس کو بھی دیکھنا اور سمجھنا ہوگا تاکہ دکھا سکیں۔ اور قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے کہ دکھانا ہوگا، خود قرآن نے کہا ہے
قرآن نے کہا ہے کہ ان سے کہنا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، ان سے کہو کہ اے کتاب والو، پچھلی کتاب والو، تم نرادھار ہو، تم بیس لیس ہو، تمہاری کوئی بنیاد ہی نہیں جب تک توریت کو قائم نہیں کرو، انجیل کو قائم نہیں کرو، اور وہ سب جو تمہارے رب کی طرف سے آئے جب تک اسے قائم نہیں کرو تمہارا کوئی آدھار نہیں۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ انجیل کو چھوڑ دینا، کہیں نہیں کہا توریت کو پھینکو، یہ کہا کہ ہو گئی تبدیلی، لیکن اس میں نور ہدایت اور نور آج بھی ہے۔ کہا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، انہیں بلاؤ اس بنیاد کے اوپر کہ ہمارے تمہارے درمیان یہ مشترک ہے، یہ کامن ہے، کامن گراؤنڈز پر بلاؤ، مشترک بنیادوں پر۔ لوگوں کو اپنا محسوس ہوتا ہے، اپنا چھوڑ دیں، آپ کا صحیح مان لیں، نہیں تمہارا یہی صحیح تھا، تم نے خود اپنا دھرم پریورتن کیا ہوا ہے، یہی تھا ٹھیک۔ یہ قرآنی ٹیکنیک ہے، قرآن نے کہا، اور اسے جب غیر مسلموں کے پاس دور کے علاقے میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے استعمال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کے پاس نام مبارک خط لکھ کر بھیجا، اس نے شاہ ایران کی طرف بے عزتی یا گھمنڈ تو نہیں کیا، زبانی کچھ سوال کیے، عزت دی انہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے تھے، اور ان سے کہا کہ ہمارا اپنا ایک دین ہے، جب تک اس سے بہتر نہیں ملے ہم ٹھیک ہے، تم کہتے ہو ایک رسول ہے، یہ دین ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن ہمارا اپنا ایک دین ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا تھا، جب تک اس سے بہتر نہیں ملے ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو آپ کے دین کی بات بتانے آئے۔ جواب یہ دیا حضرت حاطب بن ابی بلتہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے تھے، مستند روایات کی بات بتا رہا ہوں، مستند تاریخ۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو آپ کا ہی دین دینے آئے، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے کوئی نئی چیز لے لیجئے، ہم تو یہ ٹیکنیک جو ہے یا یہ طریقہ انہوں نے استعمال کیا کہ ہم آپ کو دین مسیح سے روکتے نہیں، ہم تو دین مسیحی کی تعلیم دینے آئے ہیں آپ کو کہ دین مسیح کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین سے قوموں کے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، ان کو مختلف، ان کے لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اور سب کے لیے ٹیکنیکس قرآن میں ہیں، سب کے لیے، جو خدا کو نہیں مانتے ان کے لیے کیا، اور جو مانتے ہیں اور بہت سے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں ان کے لیے کیا، اور جو خدا کا ایک بیٹا مانتے ہیں ان کے لیے کیا۔ اس قرآن میں تو سب ہے، سب کے لیے کوئی ایک جملہ نہیں کہ سب سے یہ کہہ دو جا کر اور سب اسے مانا کریں۔ تو قرآن کہتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے، بات اس جگہ آ رہی ہے حضرت ابراہیم کو یہ تربیت دی گئی، یہ تعلیم دی گئی، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پہلے تو ہلاؤ مانوس کرو اپنے آپ سے، اجنبی نہیں سمجھے تمہیں تمہارے کلچر کو، تمہاری لینگویج کو، تمہاری باتوں کو اجنبی نہیں سمجھے، اپنا سمجھے، اور تم جہاں سے دکھاؤ گے اسے کہے کہ ہاں یہ تو ہماری چیز ہے، ہماری کھوئی ہوئی چیز ہے۔ یہ بہت اہم حصہ تھا جو اس تعلیم کا تھا، جو حضرت ابراہیم نے سوال کیا تھا، یہ مردہ قوم کیسے زندہ ہوگی، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کیا ایمان نہیں ہے، تم محنت کرو، کہ نہیں ہے، اور ذرا یقین آ جائے گا۔ تو پھر ان کو بتایا کیسے، ایک مثال دے کر ایسے زندہ ہوگی قوم۔ اس کا پہلا حصہ یہ تھا کہ پہلے انہیں اپنے آپ سے مانوس کرو، اور اس میں ایک جنریشن لگ جائے گی۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آج تم کہہ کے آئے اور انہوں نے کل انہوں نے تسلیم کر لیا اور مان۔ اس واقعے کا یہ آخری حصہ بے حد اہم تھا ہمارے لیے، اسے سمجھانا یا ایکسپلین کرنا رہ گیا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد کا حصہ ہے کہ جب وہ 86 سال کے تھے، 86 ایئرس کے، تب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ جب 85 سال کے تھے تب انہوں نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا تھا۔ 86 سال کے تھے اس وقت حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، ابھی دودھ پیتے بچے تھے۔ پھر اللہ کا ان کے لیے ایک حکم آیا، کتنے امتحان آئے، کتنی آزمائشیں آئیں۔ اس لیے کہا کہ ہم نے تمہیں بنایا امام سب کا، سارے دنیا کے انسانوں کا، کہ وہ ان سب سے گزرتے چلے گئے، ان ساری آزمائشوں کو پاس کرتے ہوئے، سارے امتحانوں کو۔ تو پھر ان کو حکم ہوا کہ انہیں وہاں فلاں جگہ چھوڑاؤ۔ کتنی دور ہے یہ جہاں پر رہتے تھے، جو جگہ تھی، جو آج جہاں فلسطین کا حصہ ہے، جسے آج اسرائیل کہتے ہیں، وہاں سے پیدل کا سفر ہے، ایک ننھے بچے کو گود میں لے کے اور اپنی اہلیہ کو ساتھ میں لے کے، تقریباً 1500 کلومیٹر کا، جہاں پر گائیڈ کیا گیا کہ تمہیں کہاں پہنچنا ہے۔ وہاں پہنچے، یہ
کعبہ ایک ادھر چاروں طرف پہاڑ ہیں، ایک ویلی وادی میں ہے، نیچے کے حصے میں پتھریلی جگہ ہے، وہاں کچھ اگتا نہیں ہے۔ اب ہمارے جو کچھ تصورات ہیں تھوڑا سا اس سے الگ بات کہی ہے قرآن نے، ایک پارٹ ہے یہاں پر بھی تھوڑا سا مختلف محسوس ہوتا ہے، ممکن ہے میں غلطی پر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو هَٰذَا الْبَلَدَ، امن کا شہر بنا دے۔ تھوڑا سا عربی زبان کا جاننے والے زیادہ اپریشیٹ کریں گے، باقی کو میں بتا دیتا ہوں۔ الف لام کے ساتھ البلد ہے، یعنی کوئی خاص شہر، یہ شہر۔ یہی بات سورہ بقرہ میں کہی، دعا ایسی ہے لگ بھگ، بس قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا، الف لام نہیں ہے، ھذا بلدا آمنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک امن کا شہر بنا دو، کوئی بھی شہر ایک امن کا یہاں بس جائے۔ اور یہ جس جگہ دعا مانگ رہے ہیں اس موقع کے اوپر، موقع یہ ہے اس لیے کہ آگے کی دعا کا جو ان کا حصہ ہے، اور انہوں نے کہا میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسی وادی کے اندر جہاں کچھ اگتا نہیں، اپنی نسل چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ اس جگہ پر جو دعا ہے ھذا البلد آمنا، کوئی شہر ہے پہلے سے۔ جو ہمارا تصور ہے، میں بھی یہی کہتا تھا، جو ہمارا اب خاص طور سے جب اس بات کو میں نے آپ سے کہا کہ میں ہر چیز کو بہت چھان پٹک کر پوری تحقیق کے ساتھ میں لے کر چلوں گا، اس جگہ کوئی نہیں تھا، کہیں نظر بھی نہیں آتا تھا، وہاں کچھ اگ نہیں سکتا تھا تو انسان نہیں رہ سکتے تھے، لیکن وہ مکہ شہر نہیں تھا۔ بعد کو مکہ کعبے ہی کا سینٹر بن کے اس کے چاروں طرف آباد ہوا، جہاں آج کا سینٹر میں ہے کعبہ۔ اس وقت کا جو مکہ تھا بڑی چھتری، کہیں کہیں چند گھروں کی آبادیاں ہو سکتی ہیں، ہو سکتی کہہ رہا ہوں، جو ذرا دور ہوں گی 5-6 کلومیٹر پر، اور وہاں کچھ اگتا ہوگا تو وہاں لوگ ہوں گے، اگ سکتا ہوگا تو وہاں لوگ ہوں گے، اس لیے کہ کہا کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ جب کعبے کا ذکر کیا قرآن نے تو یہ کہا کہ اس کا نام لیا، جب کعبے کا ذکر کیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، یہ عجیب بات ہے، آج تک اس کی بالکل تو کچھ ایسی اندازے ہیں، تکے ہیں، صحیح وجہ آج تک نہیں معلوم ہو سکی۔ قرآن نے کہا کہ سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا تھا، سب سے پہلا بیت وہ ہے جو مکے میں تعمیر ہوا تھا۔ مکہ کیوں نہیں کہا؟ مکہ نہیں کہا وہاں، جبکہ مکہ لفظ قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، وہی ہے جس نے تمہارے ہاتھ ان لوگوں کی طرف بڑھنے سے روکے اور ان کے ہاتھ تم لوگوں کی طرف بڑھنے سے روک دیے مکے کے بیچ میں۔ تو مکہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، لیکن اس کو کہا کہ یہ مکے میں ہے، تو مکہ کیوں کہا اور مکہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ آج تک سمجھ میں نہیں آ سکا ہے کسی کے جو دل کو لگتی ہو جو تعویل یا دلیل، یہ آج تک سمجھ میں نہیں ہے۔ ممکن ہے ایسی بات ہو، مکہ وہ حصہ کہلاتا ہو جو اس سے تھوڑا سا فاصلے کے اوپر لوگ بسے ہوئے۔ اب مکہ جو آباد ہوا، پھر بعد کو یہاں آبادی ہو گئی تو اس کو سینٹر میں لے کے چاروں طرف آباد یہ مکہ شہر بنا، یہ ممکن ہے؟ معلوم نہیں، تو خالی میرا قیاس ہے۔ اس لیے کہ یہ کہا ہے قرآن نے کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، یعنی کچھ ہے وہاں پر جیسے شہر کہا جا سکے، کچھ آبادی کہیں کہیں ہے لیکن دور ہے نظروں سے، کہیں 5-6 کلومیٹر پہ چھتری کہیں۔ قرآن اور ایک بخاری کی بہت طویل ایک حدیث ہے، بہت لمبی، میں ان دونوں سے ملا کر بتا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لے جا کر وہاں اس جگہ جہاں پر وادی غیر ذی زرع تھی، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے اپنی آنے والی نسل کو، خالی ابھی یہی ہیں، یہ بھی یقین تھا انہیں کہ اللہ ایسے نہیں چھوڑے گا، اللہ کا حکم ہوا ہے، تو ان کا نسل کو اپنی، خالی ایک بیٹے کو نہیں کہہ رہے ہوں، میں نے اس جگہ بسایا ہے جہاں کچھ نہیں اگتا، ایسی ویلی کے اندر، ایسی گھاٹی اور وادی کے اندر، تیرے پاک گھر کے پاس، آپ کے پاک گھر کے برابر میں۔ ان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہاں ہے بیت اللہ، یہ بخاری میں ہے، قرآن کے تو الفاظ یہ کہ وہاں بسایا، میں بخاری والے حصہ بات کو بتاتا ہوں، تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں بیت اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے تعمیر ریکنسٹرکٹ کیا تھا انہی بنیادوں پہ جس پر حضرت آدم نے کیا تھا،
عام تصور جنرل یہ ہے، حالانکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بات کو، لیکن جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے پہلی دفعہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یرفع اسی بنیادوں پر بلند کر رہے تھے، ان بنیادوں کو اور ریز کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے جو گھر کی تھی، جو البیت کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اور دوسری اور بہت سی روایات اور ثبوت ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ تو پہلے انسان سے تھا، حضرت آدم کے ذریعے ظاہر ہے پھر تعمیر ہوا، اللہ کے حکم سے دیا گیا ہوگا۔ قرآن اتنا کہتا ہے سب سے پہلا تھا، تو سب سے پہلا حضرت ابراہیم کے دور میں جا کر تھوڑی بنے گا۔ اتنے بڑے بڑے نبی، بڑے نبیوں میں حضرت نوح علیہ السلام گزرے پہلے، اور پھر درمیان میں اور بہت سے نبی گزرے۔ بخاری شریف کی حدیث کے میں بتا دوں آپ کو، متن آدھی بتا رہا ہوں، آدھی کا حصہ وہ بھی بہت لمبی ہے، اور بقیہ آدھی میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ایسا لگتا ہے بات کو جوڑی ہوئی، کبھی اور ذکر کروں گا، اس لیے کہ ایسے کہہ کر نکل جانے سے بہت سے لوگوں کو بہت اعتراض ہو، کبھی اس کا تذکرہ کر کے اور میں سمجھاؤں گا کیوں وہ بات کا حصہ، لیکن یہ شروع کا حصہ جو اس میں بتایا ہے اس کی تفصیلات وہ فلرز ہیں، وہ تفصیلات ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن قرآن کے مطابق ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ایک مشق تھی، پانی کی مشق تو اب آج کے بچے نہیں سمجھتے، چمڑے کی بنی ہوتی، بڑے سب سمجھتے ہیں، دو طرف اس کا منہ ہوتا ہے، اس میں پانی ایک طرف سے پرماننٹ بندھا ہوتا ہے، ایک طرف سے منہ کو ہاتھ سے پکڑے رہتے ہیں، اس سے پانی اڈیل دیتے ہیں، جانوروں کی چمڑی سے بنائی جاتی، مطلب پانی رکھنے کا سمجھ لیجئے چمڑے کا کنٹینر۔ ایک مشق تھی ساتھ میں پانی کی، اور کچھ پھل تھے، وہ انہوں نے حضرت ہاجرہ کے پاس رکھے، دودھ پیتا بچہ تھا، حضرت ہاجرہ تھی، ان کو وہاں بٹھایا اور چل دیے۔ الفاظ میرے ہیں لیکن یہ سب باتیں اس کی ہیں صحیح بخاری کی۔ جب حضرت ابراہیم چلے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں، مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ ہے عظیمت کی بات، سمجھاتے نا پہلے تو رک کر کہ وہ دیکھو ایسا ہے، اللہ کا حکم ہے، تمہیں یہیں رکنا ہے، مجھے جانا ہے، پریشان مت ہونا، اللہ مدد کرے گا۔ ہم کسی جگہ کہیں پر اگر جاتے ہیں ایسے حالات کے اندر کہ گھر والوں کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، دین کے کام سے جاتے ہیں، تو پہلے بہت کنوینس کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں گھر والوں، تو یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی مدد رہے گی، مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہیں یہاں پر میں بٹھاؤں، پریشان مت ہونا، تم اللہ پہ توکل رکھنا۔ انہیں بٹھایا، چل دیا۔ حضرت ہاجرہ نے آواز دی تو مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ ہوتا ہے کہ مڑ کر نہیں دیکھنا کہ نہیں، کہیں محبت دل میں نہیں آ جائے، اب پلٹ گئے تو نہیں پلٹے، چہرہ بھی ادھر نہیں پلٹے گا، قدم کی بات تو دوسری ہے۔ مڑ کر نہیں دیکھا، پھر آواز دی، شاید 3 بار دی تھی، حدیث میں ہے کئی بار دی تھی، پھر آواز دی، پھر آواز دی، پھر ان کی سمجھ میں آیا، خود نبی کی بیوی تھی، ان کے خود سمجھ میں آیا کہ ایسے نہیں جا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں، ایسے چھوڑ کر مجھے بچہ بھی ہے، ایک ہی بچہ اکلوتا اس وقت۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے، مڑے اب بھی نہیں، وہیں سے سر ہلایا، پھر بیٹے میں ہاں۔ یہ حضرت ابراہیم کے ایثار قربانی کی کہانی نہیں ہے، یہ حصہ یہ حضرت ہاجرہ کے ایثار و قربانی ایسے ایسے کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی، حضرت ابراہیم کو معلوم تھا، ہاں اس درجے کا ایمان تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ حفاظت کرے گا، یہ ایمان اس درجے کا تو تھا، اس میں اتنا حصہ تو تیاگ کا تھا کہ چھوڑائے اور اب پرواہ نہیں ہونے، چونکہ حکم ہوا تھا۔ لیکن حضرت ہاجرہ کی عظیمت کی داستان تو بیان ہی نہیں ہوتی، اور بہت سے نبیوں کی زندگی کے اندر عورتوں کا ایسا حصہ ہے کہ وہ بازی لے گئی ہیں، سارے اس وقت کے سارے صحابہ کے اوپر، یہاں بیان نہیں ہوتے اس اہمیت کے ساتھ میں، ہمارے یہاں معلوم نہیں کیوں، واقعہ بیان ہوتا ہے لیکن اس کا وہ پہلو اجاگر نہیں کیا جاتا۔ حضرت ہاجرہ نے یہ پوچھا، خود سے سمجھ گئی، وہ سر ہلایا اور کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ استقامت اور یہ ایمان نبی کی بیوی کا، اتنے بڑے رسول، ان کا تو تھا ایمان، لیکن صرف اس سوال کے بعد بالکل مطمئن ہو گئی کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پیچھے نہیں بھاگی۔ اب آج کوئی نارمل دوسری عورتیں ہوں، پاؤں پکڑ لیں، لٹک جائیں، وہ اگر جھڑک دیں تو پیچھے بھاگیں، وہیں پر نہیں، کہیں نقش قدم پہ جانے کی کوشش کریں کہ یہ یہاں کہاں، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی انسان دور دور تک نظر نہیں آتا، اور کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے کسی جگہ۔ یہاں ایک پیڑ تھا، ریگستان میں بھی اگاتے ہیں،
چونکہ وہاں سے کبھی کبھی سیلاب گزرتا تھا، بخاری میں ہے یہ بھی، وہاں سے کبھی کبھی سیلاب گزرتا تھا، اور سیلاب کا پانی جب آتا تھا کئی سال کے بعد، اور سیلاب کا پانی، سیلاب وہاں بڑی خطرناک چیز ہوا کرتی ہے مکے میں، سال مجھے یاد نہیں، شاید 2008 کی بات ہے، جب میں نے دوسری مرتبہ حج کیا تھا، کیونکہ ہم زیادہ حصہ پیدل چلنا پسند کرتے تھے. پہلا حج ہم نے پورا آن فٹ کیا تھا، کسی بس میں کسی جگہ پر نہیں بیٹھے تھے، ہر جگہ سے فل پیدل کیا تھا. تو ہم پیدل جگہ جگہ جہاں جاتے تھے، پہاڑوں میں بہت بڑا بڑا لکھا ہوتا، ہیوج، کہ 1 کلومیٹر سے پڑھ سکے آدمی، بیویئر آف رین ہیزارڈس، بارش کے خطروں سے ہوشیار. ہماری سمجھ میں نہیں آیا، بارش کے خطروں سے ہوشیار، ایسا ہوتا ہے جب گھر پہ لوگ لگا دیتے کتے سے ہوشیار، بڑا خطرناک ہے، یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے. بعض لوگ تو جھوٹی لگا لیتے ہیں، گھر میں کتا نہیں ہوتا ہے، ہمارے ایک جاننے والے کہ چور نہیں آئے کسی خطرناک چیز کے لیے. ایسا جیسے بڑی خطرناک بات ہے کہ بارش کے خطرے سے ہوشیار، وہاں بارش بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. پھر ہمارے سامنے ہوئی ایک دن، بہت تیز تو نہیں تھی، اور بہت تیز زیادہ دیر تک نہیں تھی، تھوڑی دیر تک بہت تیز تھی، اور اس کے بعد جھلمل جو تھی وہ رہی. معلوم ہوا جدے میں 2 لوگ مر گئے بارش کی وجہ سے. ان کے یہاں جتنا کنسٹرکشن ہے اس کے اندر سیویج نہیں ہے، پانی کا نکاس نہیں ہے. جو حصہ نیچے کی طرف ہے پانی بڑی تیزی کے ساتھ میں وہاں سے پہاڑوں پہ سے بہ کر آتا ہے. مکے کی بھی یہ حالت ایسی ہے، بہت خطرہ ہوتا ہے جب بارش ہو تو کوئی سیلاب نہیں آ جائے، اور ورنہ سوکھا پڑا رہتا ہے. سیلاب کا پانی گزرتا تھا، بخاری کے اندر ہے ٹیلا بن گیا تھا ایک وہاں پر، جہاں پر بیت اللہ کا بھی ہوا کرتا تھا، ایک ٹیلے کی شکل وہاں پہ بنی ہوئی تھی، اور سیلاب کا پانی اس کے ادھر اور ادھر سے گزر جاتا تھا. اس کے برابر میں ایک پیڑ تھا، درخت، کہ پانی گزرتا تھا. کوئی جنگلی جانور ڈیزرٹ میں، جنگلی پیڑ اس میں بھی ڈیزرٹ میں بھی ہوتے ہیں، ایک پیڑ اگایا تھا، اونچا درخت تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو وہاں اس کے نیچے بٹھا دیا تھا. بس ایک پیڑ تھا، اور کوئی کھانے پینے کی دور دور تک چیز نہیں تھی، کسی طرح کے پھل کے، کسی طرح کے سبزی اگ سکنے کے کوئی چانس آثار نہیں تھے. بس پانی ساتھ میں تھا، جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا بہت جلدی. وہاں کی گرمی کے اندر وہ پانی بھی جلدی ہی ختم ہو گیا. اب کچھ دن تو گزرے پانی پر. آپ تو عقیدتاً مانتے ہیں زمزم کا پانی جو ہے اس میں بڑی شفا ہے، صحیح مانتے ہیں، لیکن عقیدتاً مانتے ہیں. اس کا کیمیکل انالیسس، یہ ایسی چیز نہیں ہے ان کا گنگا جل کا ہوا ہے اور اس کا ہوا ہے، یہ جو ہون ہوا کرتا ہے اس سے پھر کیا کیا ہو جاتا ہے، کیٹانو سب یہ ہو جاتا ہے، ہوا پاک ہو جاتی ہے، ارے پولیوشن بڑھ جاتا ہے، لکڑیوں کے دھوئیں اور سب چیزوں سے. اور پھر کہتے ہیں اس کے لیبورٹری انالیسس سب ہو چکی، کہاں ہوئی، کس نے کی تھی، کس لیب میں ہوئی تھی، اس کا کوئی پتہ نہیں بتاتا. کہاں کس ریکارڈ میں ہے اس کا پتہ کوئی نہیں بتاتا. یو ایس اے کی لیبورٹریز نے کئی نے اس پر ریسرچ کی ہے. WHO نے اس کو انالائز کیا ہے زمزم کے پانی کو، اور انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ ہر طرح کے بیکٹیریا سے پاک ہے، ہر طرح کے وائرسز سے پاک ہے. اس کے اندر کسی طرح کوئی بیکٹیریا نہیں نکلا، کسی طرح کی کوئی ایلگی جو ہے کائی یا اس کے کسی طرح کے کوئی اثرات اس کے اندر جو ہے نہیں نکلے، اور کسی طرح کے ہارمفل کنٹینٹس کچھ نہیں نکلے. اور اس ویری رچ ان مینی سالٹس جو پرائمری ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں وہ بہت ہیں. گنائے ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں کتنی کتنی ہیں. یہ WHO نے کیا. امریکہ کی سب سے بڑی لیبارٹری ہے واٹر انالیسس کی، انہوں نے کیا. ان کا اس میں کوئی پیراسائٹس نہیں ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے اس کے زمزم کے بارے میں. اور یہ بھی ساتھ میں یہ بہت لمبے عرصے تک خراب نہیں ہوتا، اگر اسٹور کیا جائے تو خراب نہیں ہوگا. یہ خراب تو انہیں ایلگی اور بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے نا، انہیں اس کے اندر پاک ہے بالکل ان ساری چیزوں. اس پر گزارا کیا جا سکتا ہے کئی دن. ایسا ہوتا ہے جیسے ڈائٹری جسم کی ضروری بہت سی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، کیلشیم بہت ہوتا ہے، میگنیشیم ہوتا ہے، اور دوسرے بہت سے اور ضروری سالٹس جو ہیں بہت ہیں. چند دن تو حضرت ہاجرہ نے گزارے پانی پی پی کر، اس سے پھر بچے کو دودھ پلاتی تھی، لیکن بے چین تھی. ہاں پانی پینے کی بات سے چھوڑیں ہم، یہ تو بیچ کا حصہ رہ گیا. وہ پانی ختم ہو گیا مشق کا، اب بے چین ہوئی، بچہ بھوک سے تڑپ رہا تھا. خود جسم کے اندر نہ ڈائٹ گئی تھی نہ پانی جا رہا تھا، تو دودھ خشک ہو گیا تھا، دودھ نہیں پلا سکتی، لیکٹیشن. اپنی تڑپ تو دیکھ سکتی ہیں، بچے کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، کوئی ماں نہیں دیکھ سکتی. بھاگی پہاڑی کے اوپر صفا کی چوٹی پہ چڑھ کے ادھر ادھر دیکھا، انہیں کچھ نظر نہیں آیا کہ کہیں پانی کے آثار ہو یا کسی بستی کے آثار کہیں نظر آئے. بھاگ کر اتری، دور گئی جہاں مروہ پہاڑی ہے اس پر چڑھی، وہاں سے چاروں طرف دیکھا. اور حدیث میں ہے کہ ایسے انہوں نے 7 چکر لگایا، مطلب 7ویں دفعہ جب وہ مروہ پر پہنچی
تو اب میں حدیث کے الفاظ کئی بات بتا رہا ہوں، کچھ کانوں میں آواز آئی، ہوگا کون ہے یہاں؟ پھر آواز آئی تو ان کا جو کوئی ہے سامنے آؤ یا بتاؤ مجھے پانی کی تلاش ہے۔ پھر انہوں نے نظر ڈالی تو دیکھا کوئی فرشتہ تھا جو اس جگہ پر تھا جہاں حضرت اسماعیل لیٹے تھے، اور وہاں اس نے اپنا بازو مارا یا کیا مارا وہ پانی تو اس سے ذرا چھوٹا گڑھا سا بن گیا، اور پانی وہاں سے ابل رہا تھا۔ بھاگ کے گئی، زمزم زمزم کہا، اس سے نام زمزم بات کو پڑھائے، ان کی زبان کے اندر پرانی میں نے اسے نکالا ہے کہ کہا جاتا تھا، اور زمزم کے معنی رکو رکو رکو، ٹھہر جاؤ، رہ نہیں جائے، کہ انہیں اس کا تھوڑی اندازہ تھا کہ یہ تب سے آج تک اور آئندہ ہمیشہ بہتر رہے گا۔ ان کا اگر پانی ہے کہ ختم نہیں ہو جائے، ضائع نہیں ہو جائے، تو بہت بڑی نعمت مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ان پہ اپنی رحمت کرے۔ حاجرہ پر انہوں نے جلدی سے ایک پتھر لگا کے ایک حوض سا بنایا، چاروں طرف جلدی سے بہت تیزی کے ساتھ اس میں بھر کے مشق میں، پہلے مشق میں بھی بھر لیں، ایسا نہ ہو ختم ہو جائے، کوئی بات ہو کہیں بہ جائے اس میں سے بھی۔ وہ کہ اللہ ان پر رحم کرے، اگر وہ یہ نہیں کرتی تو پانی تو بہتے ہی رہتا لگاتار، وہ نہر بن جاتی۔ بہرحال یہ پانی جب آیا تو سکون ہوا، تو چند دن اس کے اوپر گزرے، غذا کچھ بھی نہیں، لیکن اس میں غذائیت ہوتی ہے۔ زمزم میں بچے کو دودھ ملنا شروع ہو گیا۔ کہیں ایک قافلہ جا رہا تھا، وہاں سے گزر رہا تھا، قافلہ قبیلے کا نام تھا جرہم۔ انہوں نے دیکھا کچھ برڈز، جہاں پانی ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ لگاتار بہہ رہا ہے، لگاتار ابل رہا ہے، وہاں برڈز ہوتی ہیں، اور کہیں تھوڑا بہت اگر پانی ہوا تو لوگ ڈھک کر کور کر کے رکھتے ہیں، ڈیزرٹ کے اندر جو ہوتا ہے سورج کی گرمی سے اور اڑ نہ جائے۔ تو وہاں کچھ برڈز تھیں جو منڈلا رہی تھیں۔ قافلے والوں نے کہا پانی ہے ادھر، لوگ ادھر مڑے، جب دیکھا اتنا پانی وہاں پر ہے، حضرت حاجرہ سے پرمیشن لینا چاہیے انہوں نے کہ ہم لوگ یہاں بس جائیں یا یہاں ٹھہر جائیں۔ تو پانی تو بہت قیمتی چیز تھی، جگہ اتنا پانی ہو۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی ساری آبادیاں، پرانی بات کو تو بیچ میں ہی بس گئے شہر، پرانی ساری آبادیاں جو ہے وہ دریاؤں کے کنارے، ندیوں کے کنارے، بیچ بیچ میں بات کو بنی۔ انسان نے ہمیشہ ندیوں کے کنارے جو ہے اپنے آبادیاں بستیاں بسائی تھی۔ تو اب جب یہاں ایسا پانی دیکھا، ایسی سورس سے جس سے پانی چلا ہی آ رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا ہم یہاں رک جائیں، یہاں بس جائیں، پرمیشن مانگی ان سے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، اس شرط پہ کہ یہ میری پراپرٹی ہے، یہ پانی میری ملکیت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کوئی اور نہیں لے گا، لیکن بات کو کہ ایسا نہیں ہو کہ وہ ایک قبیلہ ہے، میں اکیلی ہوں، مجھے محروم کر دیں۔ انہوں نے کہا منظور ہے، اور پھر وہاں رہ گئے۔ انہی کے اندر بات کو حضرت بنو جرہم کے اندر ہی بات کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا جب بڑے ہوئے تھے۔ یہ قصہ، یہ واقعہ مجھے اس وقت یہاں تک رکھنا تھا۔ میں حضرت حاجرہ کی اس کے اندر اصل میں قربانی کی داستان ہے۔ حضرت حاجرہ کی کسی عورت یا لڑکی کی سمجھ بوجھ اور فہم، ہمارے یہاں ایک وہ ملتی ہے نا کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں حدیث کے نام سے، عورتوں میں عقل کم ہوتی ہے۔ قرآن اس کے خلاف کہتا ہے، جو مثالیں دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو مقرر کیا، ایک بھائی بھی تھے حضرت ہارون، بڑے تھے ان سے، جب یہ چھوٹے تھے تو ان کو بہن کو اپوائنٹ کیا ماں نے کہ جاؤ اس جن کو بہارے اس کا پیچھا کرو۔ ایک لڑکی کو ایسے پیچھا کرتی دیکھتی تو سب پکڑ نہیں لیتے کہ یہ ہے غلام، اس لیے کہ بچے مار ڈالے جاتے تھے۔ کیسے کیا انہوں نے کہ کسی کو شک نہیں ہوا۔ پھر وہ جب فرعون کے یہاں نکال دیا گیا تو فرعون کے محل میں داخل ہونا اس غلام قوم کی عورت کا کوئی مذاق تھا؟ وہاں یہ آفر کر دینا کہ میں لاتی ہوں دودھ پلانے والی اور اپنی والدہ کو لے گئی، یہ سب کوئی مذاق تھا یہ؟ اور انہوں نے اس کو ایسے ہی ٹیکل کیا کہ بہت اونچے درجے کے ڈپلومیسی کی بات ہے جو اس لڑکی نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو سب سے نازک موقع آیا ہے، جہاں صحابہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہاتھ رک گیا تھا، وہاں ایک عورت کی فراست کام آئی تھی، حضرت ام سلمہ کی۔ میں سنا چکا ہوں کئی بار وہ واقعہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا تھا کہ یہ حضرت ابوبکر کا ہاتھ بھی رک گیا تھا حکم ماننے سے۔ حدیبیہ کے موقع پہ جب کہا تھا کہ سب لوگ اب یہیں پر قربانی کریں، اپنی اپنی، سب کھڑے رہ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مایوس ہو کے اپنے خیمے کی طرف گئے۔ حضرت ام سلمہ ساتھ میں تھی، ام المومنین۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دل چھوٹا مت کریے، آپ کا نافرمان ایک بھی نہیں، یہ صدمے سے ایسے ہو گئے، آپ ایسا کیجئے کہ اپنی قربانی کیجئے، جا کے ان سے کچھ مت کہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اپنا اونٹ منگایا، قربانی کی، پھر سب کے ہاتھ چلنے لگے۔ بڑے اور بھی نازک موقع ہیں، حضرت مریم کی والدہ سے چلی، حضرت مریم، والد کا تو نام ہی نہیں معلوم،
مطلب تھے ہی نہیں، والد تو تھے نہیں، لیکن والد کی ضرورت نہیں ہے، والدہ نے وہ تربیت کی تھی کہ حضرت عیسیٰ بنے، عیسیٰ ابن مریم۔ کیا کیا رول رہا ہے جو مردوں سے بہت اوپر ہے نبیوں کی زندگی میں۔ ہمارے یہاں اس اہمیت کے ساتھ یہ رول نہیں لایا جاتا۔ یہ اصلاً حضرت ابراہیم کے بہرحال فرما برداری کی، اللہ کا حکم ماننے کی، اور حضرت ہاجرہ کے ایثار اور قربانی اور عظیمت کی یہ داستان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے ایک ریفارمر تھے اس بستی میں جہاں وہ پیدا ہوئے تھے اور جوان ہوئے۔ ایک ریفارمر تھے جہاں چاروں طرف برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، اس میں کچھ اچھے بالکل صحیح سلیم و طبع لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی سمجھ و فہم کے حساب سے اصلاحات کرتے ہیں۔ وہیں پر نبوت ملی، اور نبوت ملنے کے تقریباً فوراً بعد ان کو ہجرت کرنا پڑی۔ اب اس کے بعد وہ ملت کے معمار بنے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت نہیں ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابراہیم کی ملت میں تھے۔ وہ کئی امتوں کے بانی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے ہی لیے صرف کہا قرآن میں انی جاعلک للناس اماما، تمام دنیا کے انسانوں کا تمہیں امام بنا۔ جو یہ اسٹیٹس جو ان کو ملا تھا وہ اسی بات کے اوپر ملا تھا۔ یہ ہے کلچر، یہ کلچر کپڑوں میں نہیں ہوتا، کلچر چہروں میں نہیں ہوتا، کلچر بولی میں نہیں ہوتا۔ ملت کلچر ایک خاص کلچرل، ایک ثقافتی شناخت پہچان کو کہتے ہیں۔ سبھیتا یہ ہے ابراہیمی ملت، اور یہ ہے ابراہیمی سبھیتا۔ سر جھکا دیں چاہے وہ اپنے آپ کو، اپنی جان جا رہی ہو، اپنے عزیز ترین لوگوں کی جان جا رہی ہو، اور گئی نہیں جان تو ایک دن جائے گی، لیکن ان سارے موقعوں پہ جہاں محسوس ہوتا تھا کہ جان جا رہی ہے وہاں جان گئی نہیں، درجات بلند ہو گئے۔ یہ اس حصے سے گزرے۔ پھر اس کے بعد زندگی کے دو اہم واقعات رہ جاتے ہیں جو ہمیں قرآن میں ملتے ہیں۔ باقی تو ظاہر ہے بہت بڑے بڑے حصے قرآن نے چھوڑ دیے ہیں، اور وہ بھی پھر کسی موقع پہ بتاؤں گا۔ جیسے میں نے کہا باقی حصہ جس کے اندر بڑی متضاد باتیں ہیں اس لمبی طویل حدیث کا، کبھی وہ بھی ہو سکتا ہے اگر اسی بیچ میں بتاؤں یا بات کو کبھی بتاؤں گا۔ تو دو بڑے حصے رہ گئے، کعبے کی تعمیر، اور اس کے بعد وہ ہو چکا بیان۔ سب سے آخر میں آتا ہے قربانی حضرت اسماعیل کی، وہ بقرعید کی وجہ سے ہم نے پہلے لے لیا تھا، عید الاضحیٰ کے موقع۔ تو یہ عظیمت کی داستان چل رہی ہے ہمارے لیے، اس لیے ضروری ہے اس سارے حصے کو، اس کے اصل میں اسپرٹ اور روح کو سمجھنا اور جاننا اس لیے ضروری ہے۔ ہم سے کہا ملت ابیکم ابراہیم، تم سب اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو۔ ہماری ملت کیا ہے، ہماری تہذیبی شناخت کیا ہے، ہماری کلچرل آئیڈینٹی کیا ہے، وہ ہمیں معلوم ہو سکے، وہ ہماری حضرت ابراہیم سے آ رہی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم سے چلی آ رہی ہے۔ اس لیے اس سارے حصے کو جو ہے ہم بچوں کے لیے تو لے کے ہم ان کو صحیح حصے داستان کے سنائیں، اس کی تعلیمات جو اصل ہیں ان کے دلوں میں بیٹھ جائیں اس ترتیب کے ساتھ میں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے اندر نمک مرچ لگا کے اسے جنوں پریوں کی داستان بنا دیں۔ رہ گیا کچھ اس کے اندر بھی بڑے بعض اہم پہلو ہیں۔ ابراہیم نے دعا مانگی، کیسی دعا تھی، عجیب انداز تھا جو دعا وہاں مانگی تھی۔ ایسی دعا حضرت عیسیٰ نے مانگی تھی، ان کے نافرمانوں کے لیے بھی دعا جو کر چکے۔ حضرت ابراہیم کے دعا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں آتی ہے طائف کے موقع پر دعا۔ یہ ہوتا تھا نبیوں کی دعا کا انداز۔ اسی میں ساتھ میں ہمارے یہ چیزیں گزاری جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم شتت شملہم، انہوں نے خوب بد دعائیں دی۔ ساتھ میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں زندگی میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ کہا ایک مرتبہ انہوں نے یا رسول اللہ آپ بد دعا کیوں نہیں دیتے ان لوگوں کو، یہ ظالم ہیں اور یہ ہیں اور اتنے عیش و آرام سے ہیں۔ کہا میں بد دعا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، رحمت بنا کر دی۔ ان کے ساتھ میں بد دعائیں جوڑی جاتی ہیں، خطبوں میں پڑھی جاتی ہیں، دعاؤں میں ہاتھ اٹھا کر کہا جاتا ہے، اور وہ بد دعائیں سب ان لوگوں پہ جو ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں ان پر لوٹ کر آ رہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گڑھی گئی۔ انشاءاللہ اس کا ایک حصہ جو اور ہے کعبے کی تعمیر کا، وہ زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ۔ سبحان ربک بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم مجید۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update.